الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ تابوت سکینہ، یہ شمشاد کی لکڑی کا ایک صندوق تھا جو حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، اور یہ آپ کی آخری زندگی تک آپ کے پاس ہی رہا، پھر بطور میراث شکی بعد دیگرے آپ کی اولاد کو ملتا رہا، یہاں تک کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملا اور آپ کے بعد آپ کی اولاد بنی اسرائیل کے قبضے میں رہا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مل گیا تو آپ اس میں توراۃ شریف اور اپنا خاص سامان رکھتے تھے۔ یہ بڑا ہی مقدس اور بابرکت صندوق تھا۔ بنی اسرائیل جب کفار سے جہاد کرتے تھے اور کفار کے لشکروں کی کثرت اور ان کی شوکت دیکھ کر سہم جاتے اور ان کے سینوں میں دل دھڑکنے لگتے تو وہ اس صندوق کو اپنے آگے رکھ لیتے تھے، تو اس صندوق سے ایسی رحمتوں اور برکتوں کا ظہور ہوتا تھا کہ مجاہدین کے دلوں میں سکون و اطمینان کا سامان پیدا ہو جاتا تھا، اور مجاہدین کے سینوں میں لرزتے ہوئے دل پتھر کی چٹانوں سے زیادہ مضبوط ہو جاتے تھے، اور جس قدر صندوق آگے بڑھتا تھا آسمان سے نصر من اللہ فتح قریب کی بشارت عظمیٰ نازل ہوا کرتی تھی اور فتح مبین حاصل ہو جایا کرتی تھی۔ بنی اسرائیل میں جب کوئی اختلاف پیدا ہوتا تھا تو لوگ اسی صندوق سے فیصلہ کراتے تھے، اور صندوق کے فیصلہ کی آواز اور فتح کی بشارت سنی جاتی تھی۔ بنی اسرائیل اس صندوق کو اپنے آگے رکھ کر اور اس کو وسیلہ بنا کر دعائیں مانگتے تھے تو ان کی دعائیں مقبول ہوتی تھیں اور بلاؤں کی مصیبتیں اور وباؤں کی آفتیں ٹل جاتی تھیں۔ الغرض یہ صندوق بنی اسرائیل کے لیے تابوت سکینہ، برکت و رحمت کا خزینہ اور نصرت خداوندی کے نزول کا نہایت مقدس اور بہترین ذریعہ تھا۔ مگر جب بنی اسرائیل طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہو گئے اور ان لوگوں میں معاصی و طغیان اور سرکشی و عصیان کا دور دورہ ہو گیا تو ان کی بدعمالیوں کی نحوست سے ان پر خدا کا غضب نازل ہو گیا، اور کہ قوم مالکہ کے کفار نے ایک لشکر جرار کے ساتھ ان لوگوں پر حملہ کر دیا۔ ان کافروں نے بنی اسرائیل کے قتل عام کر کے ان کی بستیوں کو تخت و تاراج کر ڈالا، عمارتوں کو توڑ پھوڑ کر سارے شہر کو تہس نہس کر ڈالا، اور اس متبرک صندوق کو بھی اٹھا کر لے گئے اور اس مقدس تبرک اور نجاستوں کے کوڑا خانے میں پھینک دیا۔ لیکن اس بے ادبی کا قوم مالکہ پر یہ وبال پڑا کہ یہ لوگ طرح طرح کی بیماریوں اور بلاؤں کے ہجوم میں جھنجھوڑ دیے گئے، چنانچہ قوم مالکہ کے 5 شہر بالکل برباد اور ویران ہو گئے، یہاں تک کہ ان کافروں کو یقین ہو گیا یہ صندوق رحمت کی بے ادبی کا عذاب ہم پر پڑ گیا ہے، تو ان کافروں کی آنکھیں کھل گئی، چنانچہ ان لوگوں نے اس مقدس صندوق کو ایک بیل گاڑی پر لاد کر بیلوں کو بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف ہانک دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 4 فرشتوں کو مقرر فرما دیا جو اس مبارک صندوق کو بنی اسرائیل کے لیے بنی اسرائیل کے نبی حضرت شموئیل علیہ السلام کی خدمت میں لائے۔ اس طرح پھر بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی نعمت دوبارہ ان کو مل گئی، اور صندوق ٹھیک اس وقت شموئیل علیہ السلام کے پہنچا جب کہ شموئیل علیہ السلام نے طالوت کو بادشاہ بنا دیا تھا، اور بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہی تسلیم کرنے پر تیار نہیں تھے، اور یہی شرط ٹھہری کہ مقدس صندوق آ جائے تو ہم طالوت کی بادشاہی تسلیم کر لیں گے۔ چنانچہ صندوق آ گیا اور بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہی پر رضامند ہو گئے۔ تابوت سکینہ میں کیا تھا؟ اس مقدس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور ان کی مقدس جوتیاں، اور حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، توراۃ کی تختیوں کے چند ٹکڑے اور کچھ من و سلوہ، اور اس کے علاوہ حضرت انبیاء علیہ السلام کی صورتوں کے حلیہ وغیرہ سب سامان تھا۔ قرآن مجید میں خداوند قدوس نے سورہ بقرہ میں اس مقدس صندوق کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، ترجمہ کنز ایمان، اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا کہ ان کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس تابوت
جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے اور کچھ بچی ہوئی چیزیں معزز موسیٰ اور معزز ہارون کے ترکے کی کہ اٹھاتے لائیں گے اسے فرشتے، بے شک اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر ایمان رکھتے ہو۔ درس ہدایت۔ بنی اسرائیل کے صندوق کے اس واقعے سے چند مسائل و فوائد پر روشنی پڑتی ہے جو یاد رکھنے کے قابل ہیں۔ معلوم ہوا بزرگوں کے برکات کی خداوند قدوس کے دربار میں بڑی عزت و عظمت ہے اور ان کے ذریعے مخلوق خدا کو بڑے بڑے فیوز و برکات حاصل ہوتے ہیں۔ دیکھ لو، اس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جوتیاں، آپ کا عصا اور حضرت ہارون علیہ السلام کی پگڑی تھی، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ صندوق اس قدر مقبول اور مکرم و معظم ہو گیا کہ فرشتوں نے اس کو اپنے نورانی کندھوں پر اٹھا کر حضرت شموئیل علیہ السلام کے دربار میں دربار نبوت میں پہنچایا، اور اس خداوند قدوس نے قرآن مجید میں اس کی شہادت دی کہ یعنی اس صندوق میں تمہارے رب کی طرف سے سکینہ، یعنی مومنوں کا قلوب کا اطمینان اور ان کی روحوں کی تسکین کا سامان ہے۔ مطلب یہ کہ اس پر رحمت الہی کے انوار و برکات کا نزول اور اس کی رحمتوں کی بارش ہوا کرتی تھی۔ تو معلوم ہوا بزرگوں کے برکات جہاں اور جس جگہ بھی ہوں، ضرور ان پر رحمت خداوندی کا نزول ہوتا ہے، اور اس پر نازل ہونے والی رحمتوں اور برکتوں سے مومنین کو سکون قلب اور اطمینان روح کے فیاض و برکات ملتے رہیں گے۔ چنانچہ جس صندوق میں اللہ والوں کے لباس و عصا اور جوتیاں ہوں، جب اس صندوق پر اطمینان کا سکینہ اور انوار و برکات کا خزینہ خدا کی طرف سے اترنا قرآن سے ثابت ہے، تو بولا جس قبر میں ان بزرگوں کا پورا جسم رکھا ہوگا، کیا ان کی قبروں پر رحمت و برکت اور سکینہ و اطمینان نہیں اترے گا؟ ہر عاقل انسان جس کو خداوند قدوس نے بصارت کے ساتھ ایمانی بصیرت بھی عطا فرمائی ہے، وہ ضرور اس بات پر ایمان لائے گا کہ جب بزرگوں کے لباس اور ان کی جوتیوں پر سکینہ رحمت کا نزول ہوتا ہے، تو ان بزرگوں کی قبروں پر بھی رحمت خداوندی کا خزینہ ضرور نازل ہوگا، اور جب بزرگوں کی قبروں پر رحمتوں کی بارش ہوتی ہے تو جو مسلمان ان مقدس قبروں کے پاس حاضر ہوگا، ضرور اس پر بھی بارش انوار و رحمت کے چند قطرات برس ہی جائیں گے، کیونکہ جو موسلا دھار بارش میں کھڑا ہوگا ضرور اس کا کپڑا اور بدن بھیگے گا، اور جو دریا میں غوطہ لگائے گا ضرور اس کا بدن پانی سے تر ہوگا، جو عطر کی دکان پر بیٹھے گا ضرور اس کو خوشبو نصیب ہوگی۔ تو ثابت ہو گیا جو بزرگوں کی قبروں پر حاضری دیں گے ضرور وہ فیوز و برکات کی دولتوں سے مالا مال ہوں گے، اور ضرور ان پر رحمت خدا کی رحمتوں کا نزول ہوگا، جس سے ان کے مصائب و آلام دور ہوں گے اور دین و دنیا کے فوائد و منافع حاصل ہوں گے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا جو لوگ بزرگوں کے برکات اور ان کی قبروں کی اہانت و بے ادبی کریں گے، وہ ضرور قہر قہار اور غضب جبار میں گرفتار ہوں گے، کیونکہ قوم مالکہ جنہوں نے اس صندوق کی بے ادبی کی تھی، ان پر ایسا قہر الہی کا پہاڑ ٹوٹا کہ وہ بلاؤں کے ہجوم میں بلبلا اٹھے، اور کافر ہوتے ہوئے انہوں نے اس بات کو مان لیا کہ ہم پر بلاؤں اور وباؤں کا حملہ اسی صندوق کی بے ادبی کی وجہ سے ہوا۔ چنانچہ اسی لیے ان لوگوں نے اس مقدس صندوق کو بیل گاڑی پر لاد کر بنی اسرائیل کی بستی میں بھیج دیا کہ وہ لوگ غضب الہی کی بلاؤں کے پنجہ قہر سے نجات پالیں۔ جب بھی اس صندوق کی برکت سے بنی اسرائیل کو جہاد میں فتح مبین ملتی تھی، تو ضرور ان بزرگوں کی قبروں سے بھی مومنین کی مشکلات دفع ہوں گی اور مرادیں پوری ہوں گی۔ چنانچہ ظاہر ہے کہ بزرگوں کے لباس سے کہیں زیادہ اثر رحمت بزرگوں کے بدن میں ہوگا۔ اس واقعہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو قوم سرکشی اور عصیان کے طوفان میں پڑ کر اللہ رسول کی نافرمان ہو جاتی ہے، اس قوم کی نعمتیں چھین لی جاتی ہیں،
چنانچہ آپ نے پڑھ لیا کہ جب بنی اسرائیل سرکش ہو کر خدا کے نافرمان ہو گئے اور قسم قسم کی بدکاریوں میں پڑ کر گناہوں کا بھوت ان کے سروں پر عفریت بن کر سوار ہو گیا، تو ان کے جرموں کی نحوست نے انہیں یہ برا دن دکھایا کہ صندوق سکینہ ان کے پاس سے قوم مالکہ کے کفار اٹھا لے گئے، اور بنی اسرائیل کئی برسوں تک اس نعمت عظمیٰ سے محروم ہو گئے۔